اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ کسی باطل معاملے میں جھگڑنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ کو پتا ہو، مثلا کوئی وکیل ہے اور اس کو پتا ہو کہ جو اس کا کلائنٹ ہے وہ 100% مجرم ہے، تو اس کی پھر وکالت نہ کرے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے خوف سے بڑھ کر مخلوق کا خوف کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ اور راتوں کو مشورے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ چھپ کے باتیں کرتے، ورنہ جو انسان سچا ہو اس کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی بات کر سکتا ہے۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہ ہو، اور پھر گناہوں کی وجہ سے مایوسی ہونے لگتی ہے، ہر وقت کی پریشانی لگی رہتی ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، نہ کہ صرف گلٹ میں جیے اور بیمار پڑ جائے اور کسی کام کے قابل نہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عفو و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور مغفرت ہے۔ انسان کے گناہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی گناہ انسان کے اوپر ہی پلٹتا ہے، ہر انسان اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، گناہ کے سبب انسان پہ ذلت چھا جاتی ہے، نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، مصائب اترتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کے لیے کہنے گئے تو کہا، اے اللہ، بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں، اور انہیں صرف توبہ ہی ہٹا سکتی ہے۔ اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو بہکا سکتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ منافق لوگ راتوں کو بیٹھ کے الگ مشورے کرتے، اکثر بری باتیں سوچتے جو خیر سے خالی ہوتی۔ تو یہاں بتایا گیا کہ بات واضح کرنی چاہیے، لیکن کچھ باتیں چھپ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں صدقہ دینا چھپا کر تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، اچھا مشورہ کسی کو دینا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، تو ایسے کاموں میں انسان سرگوشی کر سکتا ہے۔ اور لوگوں میں اصلاح کرانا جو ہے یہ نفلی عبادات سے بھی زیادہ افضل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے
اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت ملنے کے بعد پھر سنت کی مخالفت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑنا، یہ انسان کے لیے تباہی کا راستہ اختیار کرنے کے برابر ہے، اس پر وعید ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ کرام۔ وہ کس کے راستے پہ چلتے تھے؟ وہ ہر بات میں کس چیز کو مد نظر رکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبیل المومنین سے مراد یہاں کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ، کیونکہ اس زمانے میں اور کون مومن تھا؟ صحابہ ہی مومن تھے نا، اس لیے انہی کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو اس راستے پہ چلیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہوگا اسے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ اناث جو ہے یہ انثى کی جمع ہے، اس سے مراد یا تو بت ہیں، کیونکہ ان کے بت جو تھے وہ مؤنث تھے، لات، عزا، منات، یہ سب مؤنث تھے۔ اسی طرح یونانیوں نے اور لوگوں نے بھی عبادت کے لیے دیویاں بنا رکھی ہیں۔ مسلمانوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسی ہستیوں میں ایسے اوصاف مشہور کر رکھے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی محبوبائیں ہیں۔ بعض پیر فقیر اپنے جو حال حلیہ ہے وہ عورتوں والا بنا کے رکھتے ہیں، چوڑیاں اور زیور پہن کے رکھتے ہیں، ہار اور مالائیں پہن کے رکھتے ہیں، شاید کوئی شکل ذہن میں آئی رہی ہو۔ تو یہ سب چیزیں صحابہ میں نہیں تھی اور ان کی ممانعت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، تو غیبی مدد کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ اس کے علاوہ قیام، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، صدقہ خیرات اور دعا کرنا، یہ سب اللہ کے سوا اگر کسی اور کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ یہ کون ہے؟ شیطان، جس نے اولاد آدم کی پیدائش سے ہی ان کی دشمنی کا تہیہ کر لیا، حتیٰ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کے چھونے کی وجہ سے وہ زور سے چیختا ہے۔ اور کیا کہا اس نے؟ اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا، اور میں انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے جیسے بحیرہ اور صاحبہ تھے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا۔ شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ تم نے حج کر لیا، اب اتنی اور نیکیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو، اور نیک اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تم صدقہ خیرات کرتے ہو، تمہیں درس لینے کی اور یہ سب علم سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کیا جلدی ہے؟ مرنے سے پہلے توبہ ہو جائے گی، حج پہ چلے جائیں گے توبہ کر لیں گے۔ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو ان کا اللہ پہ بڑا زور ہے، وہ تمہیں چھڑا لیں گے، ان کا دامن تھام لینا، سیدھے جنت میں لے جائیں گے۔ اس قسم کی امیدیں دلاتا ہے تاکہ انسان نیک کام سے پیچھے ہٹ جائے، سستی کرے، چھوڑ دے، اور پھر وہ بتدریج گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کو خراب کرتا ہے شکوک و شبہات کے ساتھ۔ پھر یہ جب نہیں اس سے ہو پاتا تو نافرمانیوں کا حکم دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نہیں بات سنتا تو نیکیوں سے روک دیتا ہے اس کو، اگر پھر بھی بندہ نہ رکے تو ریاکاری داخل کر دیتا ہے اس پر، اور اگر ریاکاری سے بھی بچ جائے تو خود پسندی ڈال دیتا ہے میں بڑا نیک ہوں، اور اس کے عمل کو بڑھا کے اس کو دکھاتا ہے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے دل میں حسد، کینے وغیرہ کی آگ کو دہکاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچ کے ہی لے جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر گمراہ کن سوالات دل میں ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ نمازی کا دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنے لشکر مسلط کرتا ہے، سمندر پر اس کا تخت ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے لشکر بھیجتا ہے حدیث کے مطابق کہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں، اور اس کے بہت سے مکر و فریب ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسانوں کو پھانستا ہے، اور انسان پھر اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جاتے ہیں۔
فخر کرنے لگتے ہیں، دوسروں پر تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر یہاں اس نے کہا نا میں ان کی خلق بدل دوں گا، تو یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے. اور وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے، یعنی خواہشات کے ذریعے حملہ کرتا ہے، حقیر سمجھے جانے والے اعمال کے راستے سے آتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے عمل کرنے کا، کچھ اور کر لو، اور پھر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، بخشا جائے گا، لیکن صغیرہ بھی جمع ہو کے کبیرہ بن جاتے ہیں. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اس کے برعکس اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول و قرار میں اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. فرمایا نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے کہ جیسے تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. یہاں دونوں کو برابر کر دیا گیا. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا. استغفر اللہ. اہل کتاب کا خیال تھا ہم اللہ کے بڑے خاص بندے ہیں، اس لیے جن گناہوں پہ لوگ پکڑے جائیں گے ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ہمارے پیغمبر ہماری حمایت کریں گے، ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے. یہ باتیں آج کل کون کرتا ہے؟ امتی کرتے ہیں. ہم امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ جو برا کرے گا جس ملت سے بھی ہو پکڑا جائے گا، جس امت سے بھی ہو. جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہیں. جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملتی، یا صرف کوئی نام رکھ لینا عبداللہ یا عبد الرحمن، اس سے بھی نہیں مل جاتی جب تک کہ انسان وہ کام نہ کرے جو اللہ نے کرنے کو کہے ہیں، اور وہ گناہ نہ چھوڑے جن کو اللہ نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے. پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، نو ڈسکریمنیشن، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کھجور کی گٹلی میں شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. مرد اور عورت دونوں ثواب اور سزا میں برابر ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا جبکہ وہ نیکوکار بھی ہو، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لی اور کام بھی درست کیا سنت کے مطابق. اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی بھی کی جو یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا. تو یہاں عمل کی قبولیت کی شرائط بتائی جا رہی ہیں کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، سمینا و اطانا، اور دل سے عمل کرے، اور دوسرا اچھا عمل کرے، خوبصورت عمل، کیونکہ ہمارا امتحان ہی اس میں ہے ایکم احسن عملا. اور تیسرے ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو حنیف تھے، یعنی شرک سے پاک ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ساتھ. اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم خود ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اس سورت کے شروع میں یتیموں کا ذکر تھا، اور فرمایا تھا کہ یتیم لڑکی جس کا کوئی ولی نہ ہو، تو پھر اگر مثلاً اس کا چچا زاد بھائی اس کا ولی ہے اور وہ سمجھے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا، تو وہ اس سے نکاح نہ کرے، کسی اور سے نکاح کر دے اور خود ولی بن جائے. تو مسلمانوں نے اب ایسی عورتوں سے نکاح کرنا موقوف کر دیا. پھر دیکھا گیا کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی ہی کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب ممنوع ہو گیا. اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی گئی، تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اجازت مل گئی کہ ولی کر سکتا نکاح، یعنی جس سے نکاح جائز ہے،
اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے پورا کیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح وہ لڑکیوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی یتیم بچیوں پر. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے. اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں اعراض اور نشوز کی بات ہوئی ہے کہ اگر شوہر بدسلوکی کرے، بیوی کو حقیر سمجھے، پاس سونا اور بیٹھنا چھوڑ دے، نان نفقہ نہ دے، مارنے کے لیے بہانے تراشے، یا اگر اس کی دوسری بیوی ہے تو ساری توجہ اس کو دے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو عورت سمجھتی ہے کہ ان ساری باتوں کو میں برداشت کر سکتی ہوں اور پھر بھی اس کے نکاح میں رہنا بہتر ہے میرے لیے کیونکہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں، تو پھر اپنے کچھ حقوق چھوڑ کے صبر کے ساتھ وہاں رہتی رہے. دوسری صورت کیا ہے؟ علیحدہ ہو جائے. اور صلح سے کیا مراد ہے؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پر کچھ کمپرومائز کر کے اگری کر کے تو ایک دوسرے سے نباہ کر لیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اسے اب مزید رکھنا نہیں چاہتا تھا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو عورت کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دو، اپنے نکاح میں ہی رہنے دو اور میں اپنی باری کی تمہیں اجازت دیتی ہوں، اپنے حقوق پہ کمپرومائز کر لیتی. اور اس میں بہت بڑا صبر اور بہت بڑا دل چاہیے، لیکن اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے. اور شوہ سے مراد بخل جس کے ساتھ ہرس بھی ہو، کہ دلوں کے اندر بخل بھی ہے، ہرس بھی ہے. مرد کا شوہ کیا ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے لیکن حقوق نہ دے. عورت کا شوہ یہ ہے کہ مہر لے، نان نفقہ لے، لیکن شوہر کے کوئی حقوق نہ دے. لیکن انسان کو دوسروں کے حقوق کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب تک بندے معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی. اور تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم اس کی ہرس رکھتے ہو تو تم ایک ہی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو کسی لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری طرح عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی عادت فرق ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے. ایسی صورت میں ظاہری چیزوں میں تو عدل کرنا چاہیے، لیکن دل کے جو جذبات ہیں ان پر پھر پکڑ نہیں، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر عدل نہیں کرتا تو اس کی سزا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو دوسری پہ ترجیح دیتا ہو، یعنی ناانصافی کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ گر چکا ہوگا، آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. پھر فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے. یعنی اگر کسی صورت صلح نہیں ہو پاتی اور عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے یہ بے رخی، تو پھر اسلام کے احکامات میں وسعت بھی ہے، اور وہ کیا کہ وہ الگ ہو جائے. اور اسی طرح اگر کسی شوہر پر اس کی بیوی بہت بھاری ہو گئی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے تو پھر اس کو الگ کر سکتا ہے. یعنی بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا کہ جیو یا مرو اسی کے ساتھ رہنا، لیکن اسلام نے ایسی زیادتی نہیں کی. اگر نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جاؤ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اب یہاں آپ دیکھیے 2 آیتوں میں 3 بار اللہ کی ملکیت کی بات ہوئی ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ان احکام پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کو تمہارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے ان احکامات پر عمل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. اللہ تم سے بے نیاز ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی نیک عمل کر کے دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو دنیا کو اپنا بڑا اور اہم مقصد نہیں بنانا چاہیے، مقصد آخرت ہی ہونی چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہو.
اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. بس تم ایسی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم کج زبانی کرو گے یا گواہی سے اعراض کرو گے تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں عدل کرنے والوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ عدل ضروری ہے اور اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان لانے والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان پہ ثابت قدمی اختیار کرو، اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو، اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. یعنی پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی. منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. خوشخبری تو اچھی خبر ہوتی ہے، یہاں بطور طنز کہا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح ہوش میں آ جائیں. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ بس جان لیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ منافقین زیادہ تر دوستیاں یہود کے ساتھ جا کے رکھتے تھے. اور اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی تب ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے فتح میں کوئی حصہ ہے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں آ رہے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ بس اللہ قیامت کے دن خود تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقوں پر نماز بڑی بھاری تھی. اس زمانے میں انہیں نماز کے لیے مسجد جانا پڑتا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا اسلام ویلڈ ہی نہیں تھا، یعنی ظاہری اسلام. تو یہاں پر ان کی دو باتیں بتائی جا رہی ہیں. ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں نمازوں کی سستی تو نہیں کرتے ہم بھی، اور اللہ کے ذکر میں کمی تو نہیں کرتے. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ درمیان میں ہی متذبذب ہیں، نہ پورے ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی طرف. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کی بجائے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں اپنے خلاف کھلی حجت بنا لو؟ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے، نفاق سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے رویے پہ نادم ہوں، آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑیں اور دین کا جو کام کرے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کریں. اور یہ چاروں کام ایمان کی علامت ہوتے ہیں. پھر اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بہت علم والا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کو آگ سے بچانے والی ہیں، عذاب سے بچانے والی ہیں. اور ایمان سے پہلے شکر کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ بندہ نعمتوں کو دے کے شکر ادا کرتا ہے، پھر نعمت دینے والے پر ایمان لے آتا ہے، اور شکر کا فائدہ خود انسان ہی کو ملتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.